إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دو عظیم ترین دن عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد خوشی اور مسرت کا دن عید الفطر، اور پھر ماہ ذی الحج میں حج کی تکمیل کے اعتبار سے قربانی کے فریضے کے لیے نماز عید الاضحیٰ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی یادگار ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی۔ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ سیدنا آدم سے چلا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مکمل ہوا، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے ہیں۔ ان میں بعض وہ پیغمبر ہیں جنہیں صحیفے، آسمانی کتب عطا فرمائی گئیں، اور آخری کتاب قرآن پاک کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ انبیاء کا سارا طبقہ معصوم طبقہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں بے حد محترم طبقہ ہے۔ ہر نبی کو اپنے دور میں دعوت اللہ کے لیے جو محنت کرنی پڑی، پر مشقت محنت رہی، اس کے باوجود بہت بڑی تعداد انبیاء کی ہے جنہوں نے مدت دراز تک محنتیں کی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ وما آمن معہ الا قلیل۔ ان میں ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کی محنت کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد مختصر رہی۔ ہر وہ نبی جس نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور مکمل پیروی کی اور خوب کام کیا، کامیاب رہا۔ ان میں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے آنکھیں کھولی ایسے ماحول میں جہاں شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوری دعوت دی جاتی تھی۔ آپ عراق کے اہواز اور اہواز کے سوس علاقے میں پیدا ہوئے۔ سوس سے ان کے والد آزر اور ان کی والدہ عشا، یہ دونوں
مقام سوس سے ہجرت کر کے بابل آ گئے اور بابل میں جو راجدھانی تھی وہاں قیام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی شعور کی آنکھیں کھولی تو آس پاس کے ماحول کو دیکھا کہ انتہائی اللہ سے کٹا ہوا ماحول تھا۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بہت کھول کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہے، ہم نے ابراہیم کے امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم کامیاب ہوتے چلے گئے۔ صالحین کے، اولیاء کے، کاملین کے، ربانیین کے اور انبیاء کے امتحانات ہوتے رہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ یوں تو ہر نبی پر حالات آئے ہیں لیکن مجھ پر بہت سخت حالات آئے، اس لیے کہ باقی انبیاء پر غیروں نے حالات جو طرح طرح کی مشقتیں ڈالی، لیکن مجھ پر میری قوم نے مشقتیں ڈالی۔ بعض انبیاء کو بہت سخت مصیبتیں جھیلنی پڑی، لیکن انبیاء کا مزاج ہوتا ہے شکوہ شکایت نہیں، بس سہ لینا۔ اللہ کے رسول سے خود فرمایا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مکہ آپ کو طرح طرح سے تنگ کر رہے ہیں، بس برداشت کیجئے، بس برداشت کیجئے۔ اور ہر وہ شخص جانتا ہے جس کا سیرت کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی اسی میں گزار دی، بس برداشت برداشت برداشت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی خاطر، دعوت اللہ کو عام کرنے کی خاطر گھر کو چھوڑا، والد کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بلکہ وطن در وطن کو چھوڑا، عراق کو چھوڑا، بابل کو چھوڑا، مصر کو چھوڑا، ایران کو چھوڑا، شام پہنچ۔ لیکن امتحانات کا سلسلہ چلتا رہا۔ عمر 86 اور 87 سال ہو گئی اور کوئی اولاد نہیں۔ پہلی زوجہ کا نام حضرت سارہ ہے، کوئی اولاد نہیں۔ مصر میں قیام رہا تو بادشاہ مصر نے پہلے سختی کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ خدا کے پسندیدہ ہیں اور انبیاء کے ساتھ معجزہ کا سلسلہ رہتا ہے، یوں بھی انبیاء کا چہرہ بتلا دیتا ہے یہ کون ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ لوگ مانے نہ مانے، خود کفار مکہ جانتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ راتوں کو چھپ چھپ کر ابو جہل خود قرآن سنتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر نماز میں مصروف ہیں، رات کے اندھیرے میں ابو جہل کھڑکی کے قریب کان لگا کر قرآن سن رہا ہے۔ بجلی چمکی، ادھر سے ایک آدمی گزرا، یہ مکہ کا بڑا چودھری تھا ابو سفیان۔ اس نے دیکھا کہ محمد کے مکان کے روشندان کے قریب ایک شخص کان لگا کر کچھ سن رہا ہے۔ ذرا غور سے دیکھا کہ شاید یہ ایمان والوں میں سے ہے، لیکن اس کی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو یہ ابو جہل تھا۔ ابو سفیان کا غصہ عروج پر تھا۔ ابو سفیان نے سخت لہجے میں کہا، ابو الحکم یہ کیا کر رہے ہو؟ دن بھر اہل ایمان کو تنگ کرتے ہو، اہل ایمان کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اور رات میں تم خود محمد کا قرآن سنتے ہو۔ یہ کیا تماشا ہے کہ دن بھر اہل ایمان پر سختیاں کرتے ہو اور اس وقت خود کان لگا کر سن رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا، ابو سفیان تم جانتے ہو اختلاف ہماری خود غرضی ہے، ورنہ محمد نہ ساحر ہیں نہ جادوگر ہیں، محمد امین ہیں، صادق ہیں۔ مجھے مجبور کرتا ہے میرا دل کہ میں رات کے حصے میں آؤں اور ان کا قرآن سنوں۔ ابو سفیان نے دھمکایا، ڈرایا، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کون ایمان کے بغیر رہے گا؟ خبردار آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ لیکن کل پھر ایسا ہی ہوا۔ تو
تو انبیاء علیہ السلام کا جو قلب ہوتا ہے، ان کی جو محنت ہوتی ہے، ان کا جو بلانا ہوتا ہے، ان کا جو خط و خال ہوتا ہے، ان کی جو شکل ہوتی ہے، خود بتلا دیتی ہے یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ اور وہ تو نبی ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ مظفر نگر یوپی میں دہریوں سے ہوا جو خدا کو نہیں مانتے۔ آریہ سماج کا بہت بڑا یوں کہہ لیجئے پنڈت دیانند سرسوتی اسٹیج پر موجود تھا۔ جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تشریف لائے، کھڑا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا پنڈت جی کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ شخص کا چہرہ بتلاتا ہے کہ چہرہ سچوں کا چہرہ ہے، جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو امتی ہیں، انبیاء ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم تو خلیل اللہ ہے۔ تو شاہ مصر نے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ سچا چہرہ ہے۔ یا تو پہلے عدو دشمن تھا، تکلیف دینا چاہتا تھا، یا صحبت اختیار کرنے کے بعد ایسا گرویدہ ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ اب ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ، دو بیویاں ہو گئی، اور خدا کا کرنا تھا کہ سارہ سے پہلے حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے لیے دعا کی، قرآن میں دعا موجود ہے، ربی حبلی من الصالحین الہ العالمین۔ اب تو میرا بڑھاپا ہے، دعوت کے کام کے لیے کوئی تو چاہیے جس کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کروں، مشورہ کروں، دعوت اللہ کے لیے خود بھی بھاگوں پھروں اور اس کو بھی اعلی کام میں لگا دو۔ کوئی تو ہونا چاہیے، اپنے گھر میں بھی تو کوئی اولاد ہونی چاہیے۔ ادھر دعا مانگنا تھا، ادھر جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کی انتہائی فرما بردار فرزند عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اسماعیل پیدا ہو گئے، وحید اکلوتے پیدا ہوئے، سارہ کے بطن سے کچھ نہیں۔ ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، ابھی دودھ ہی پی رہے تھے، ابھی کچھ ہی وقت تو گزرا تھا کہ ایک اور امتحان میں مبتلا کر دیا گیا۔ ابھی شوہر بیوی سے گفتگو کرتا اور باپ بیٹے کو جھولی میں لیتا، چمکارتا، اس کی پرورش کرتا، لیکن حکم خداوندی کچھ اور ہوا۔ ابراہیم ان دونوں کو اٹھاؤ، اپنے سے جدا کر دو۔ کہاں لے جاؤں کہ حجاز میں لے جاؤ، وہاں کے لے جاؤں کہ مکہ میں لے جاؤ۔ مکہ کہاں کہ ایک بیابان بستی ہے۔ قرآن پاک کے 14 پارے میں آیت ہے، 13ویں پارے میں آیت ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ الہ العالمین، آپ نے ہاجرہ اور اسماعیل کو اس جگہ چھوڑنے کے لیے کہا ہے، یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، کوئی سبز پتا بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، کوئی خیمہ بھی نہیں ہے، کوئی چشمہ بھی نہیں ہے، کھیتی کا سوال نہیں، جہاں انسانوں میں سے کوئی بستا ہی نہ ہو، اس جگہ چھوڑ دیا۔ قرآن خود کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں کچھ پیدا ہی نہ ہوتا۔ لیکن عجیب دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ الہ العالمین، میں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ نماز قائم کریں جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ اسلام کی ہر خوشی میں بھی ذکر ہے، اور کبھی مسلمان پر حالات آ جائیں غمی کے، وہاں بھی ذکر ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سخت ترین حالات آ جائیں، واستغفروہ انہ کان غفارا، استغفار کثرت سے کیا جائے۔ تو بیوی کو اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جو وادی غیر ذی زرع ہے،
لیکن پیغمبر ہیں بس دعا کر دی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، الہ العالمین اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہاں نماز کا نظام قائم ہو جائے، بظاہر کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ ہے اعتماد، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق۔ اس کا نام ہے اللہ کا قرب جو آپ قربانی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، عبادات کے ساتھ کبھی مادیت کو مت جوڑیے، عبادات کے ساتھ کبھی معاشیت کو مت جوڑیے۔ عبادت عبادت ہے، بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ بندہ ہر وقت سر تسلیم خم کر دے، بس۔ عبادت نام ہی سر جھکانے کا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ کل جو گزرا عرفہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کے برابر، ایک دن کا روزہ 2 سال کے برابر، یعنی 12-15 گھنٹوں کا روزہ 750 دنوں کے برابر کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، ایک دن کا روزہ۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے عرفے کے دن کا روزہ رکھا، 1 سال پہلے کے گناہ معاف، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف، صغیرہ گناہ معاف۔ روزہ ایک دن کا ہے۔ ذرا آج رکھے کوئی روزہ، آج جو روزہ رکھے گا بجائے ثواب کے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، اس لیے کہ آج روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ عبادت نام ہی ہے سر جھکا دینے کا۔ کل نفلی مستحب روزہ رکھ سکتے تھے آپ، اور نہ رکھتے تو گناہ نہیں تھا، آپ نے رکھ لیا تو ثواب کا ایک ذخیرہ جمع کر لیا۔ کل اجازت تھی، آج اجازت نہیں ہے، تو آج روزہ رکھ کر کے آدمی برا کام کرے گا کہ نہیں؟ برا نہیں کرے گا، لیکن حکم کو نہ ماننے والوں میں شمار ہوگا اور بے دین شمار ہوگا۔ ایک بات تو اپنے پلے باندھ لیجئے، دین نام ہے صرف سر جھکا دینے کا، اطاعت کر لینے کا۔ قربانی، لاکھوں جانور ذبح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ قرب خدا بندی ملتا ہے، اوروں کے نزدیک یہ خون بہانا ہے، اور ان مسلمانوں کے نزدیک بھی جن کا عبادات کے ساتھ شعور نہیں ہے، جن کا اللہ کے ساتھ اتصال اور قرب نہیں ہے، جو دین مدین کی روح کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کا خون بہانے سے کیا ملتا ہے۔ جنہیں اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے وہ اس سے واقف ہیں کہ ہر چیز کی الگ الگ روح، الگ الگ تقوی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، میرے بندے تم جو جانور ذبح کر رہے ہو، خون نہیں چاہیے مجھے، گوشت بھی نہیں چاہیے، لیکن اس راستے سے تمہارا ایثار چاہیے، اس راستے سے تمہاری محبت چاہیے، اس راستے سے تمہارا پاکیزہ قلب چاہیے، اس راستے سے تمہارا اتصال چاہیے۔ تو آپ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کا غیبی ہاتھ اس جانور پر قبولیت کا رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا کم بات ہے، یہ کیا کم قیمت ہے، یہ کیا کم صلہ ہے، یہ کیا کم عنایت ہے، یہ کیا کم تعلق ہے۔ اسی کا نام تو تقرب ہے۔ آپ نماز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ آخری پارے کی سورۃ علق میں کیا بتلایا گیا؟ سجدے کرتے جاؤ، قرب خدا بندی حاصل کرتے جاؤ۔ علماء نے لکھا بندہ سجدے کی حالت میں اپنا سر اللہ کے قدموں پر رکھتا ہے۔ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات یاد آ گئی، شبلی کے ساتھ اپنے مرید کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس زمین نے بہت عجیب عجیب لوگ دیکھے ہیں،
تو شیخ اپنے مرید کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اچانک نماز کا وقت آیا، یہ عصر رہی ہوگی یا ظہر رہی ہوگی، سوچا کہ جماعت کریں۔ تو شیخ نے اپنے مرید سے کہا کہ 2 آدمی کی جماعت تو ہو سکتی ہے، تیسرا ہوتا تو بہتر جماعت ہوتی۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لکڑی کا ایک بوجھ لے کر آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے۔ فرمایا انتظار کرتے ہیں بوڑھے کا۔ یہ بوڑھا شخص اترا، سلام کیا۔ شیخ نے کہا بابا وضو کر لو تاکہ نماز ادا کریں۔ بوڑھا بھی بوڑھا تھا، کہا مسلمان کیا بے وضو رہتا ہے؟ مسلمان کیا بے وضو رہتا ہے؟ جنید سمجھ گئے صاحب نسبت شخص ہے، اس لیے کہ اچھے کامل مسلمان کی پہچان بتلائی گئی ہے، وہ ہر وقت باوضو رہے۔ بلکہ علماء نے لکھا جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے رزق کی تنگی نہیں آتی اس کو، جب وضو ٹوٹا نیا وضو کر لیا۔ تو شیخ نے اپنی مرید شبلی سے کہا بہتر ہے یہ مقیمی شخص ہے، اسی کو امام بنا دیا جائے۔ نماز ہوئی لیکن نماز طویل ہوئی، اتنی طویل نماز ہوئی کہ جنید بغدادی جن کی نماز خود نماز ہوتی تھی، سلام کے بعد ان سے کہا بابا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ آپ کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ مسافر ہیں، انہیں کے لیے سفر کرنا ہے، اعتدال بھی رکھنا تھا۔ کہا میری غلطی نہیں، میری غلطی نہیں۔ شیخ نے فرمایا امام آپ ہیں، پھر کیا غلطی میری ہے؟ امام تو آپ ہیں، آپ نے نماز پڑھائی ہے، پھر کس کی غلطی ہے؟ کہا 25 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، جب تک اوپر سے جواب نہیں آتا تب تک رکن تبدیل نہیں کرتا ہوں، سبحان ربی العظیم کہتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، جب جواب آتا ہے لبیک عبدی، میرے بندے بول کیا بولتا ہے، تب میں رکن تبدیل کرتا ہوں، قوموں میں جاتا ہوں ربنا لک الحمد سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ ایسی نماز پڑھتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہوں کہ رب کے قدموں پر میرا سر ہے، ایک لطف لیتا ہوں، جب آواز آتی ہے لبیک عبدی میرے بندے کیا چاہتا ہے، تب سر اٹھاتا ہوں۔ جنید میری غلطی نہیں ہے، یہ نماز اگر طویل ہو گئی تو پھر میرا اور میرے رب کا ایک راز ہے، بس ایسی ہی نماز پڑھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا آپ کو کہاں جانا ہے، اور میں اس کو کم کر بھی نہیں سکتا تھا، میں اس کو کم کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو قرب دیا ہے، قرب، نماز بھی تقرب اللہ کا ذریعہ، اور روزہ بھی تقرب اللہ کا ذریعہ، حج بھی تقرب اللہ کا ذریعہ، سب تقوی تقوی تقوی۔ نماز کا خلاصہ تقوی، زکوٰۃ کا خلاصہ تقوی، حج کا خلاصہ تقوی، روزے کا خلاصہ تقوی، قربانی کا خلاصہ بھی تو تقوی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، گوشت بھی تم کھاؤ، خون بھی بہا لو، ہمیں تمہارے اندر کی وہ کیفیت چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا قربانی کرنے والا جانور کی قربانی سے پہلے اپنی بری خواہشات کی قربانی تو کرے۔ کیا کہا گیا؟ جب آپ قربانی کریں تو کیسے کریں؟ جانور کو اچھی طرح سنبھالیں، لٹائیں، قبلہ رخ ہو تو ممکن ہو تو لٹائیں، اور پھر بہت یکسوئی کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم منک ولک۔ کیا پیغام ہے اس میں؟ بس میں ہر ایک سے کٹ کر آپ کی طرف رخ کر رہا ہوں، وجہت وجہی للذی، اسی کی طرف تو رخ کر رہا ہوں جس کا نظام سارے عالم میں ہے، زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔
میں ملت ابراہیم سے ہوں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو معبودان باطل کے پرستار ہیں۔ میری نماز بار الہ تیرے ہی لیے ہے۔ ہم بار بار سوچیں کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں، خیالات کہاں کہاں گردش کرتے رہتے ہیں۔ نماز کے پڑھنے کی مشق کرنی چاہیے آدمی کو۔ ایک عارف سے کسی نے پوچھا نماز میں خیالات کیوں بھٹکتے ہیں؟ بہت آسان جواب دیا، بہت سادہ جواب دیا، بہت سمجھ میں آنے والا جواب دیا۔ فرمایا اس لیے بھٹکتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے پہلے سے تیار نہیں رہتے ہیں۔ ہم دوڑے آتے ہیں، موبائل ہمارے کانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، مشغول کسی اور کام میں ہیں۔ اگر ہم کاروباری ہیں تو کاروباری لائن سے کوئی فون چل رہا ہے مسجد کے دروازے تک۔ اگر ہم زراعت کی لائن سے ہیں تو کوئی سلسلہ چل رہا ہے، اور اگر ہم سوشل ورکر ہیں تو کوئی سلسلہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ ہم مسجد میں پہنچتے ہیں، مسجد میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، ہمارا خیال کہاں لگا ہوا تھا؟ پہلے سے ہم کہیں جڑے ہوئے تھے، ہم نماز میں آنے کے بعد بھی وہیں جڑے رہتے ہیں۔ تو کیا نماز ہوگی؟ نماز تو یہ ان صلاتی، بس میری نماز آپ ہی کے لیے ہے۔ جیسے ان کی نماز تھی جو جنید کے امام بنے، میری نماز تیرے لیے، یا انبیاء کی نماز، یا صحابہ کی نماز، یا علماء ربانیین کی نماز۔ صحابہ کی نماز کے بارے میں آتا ہے تیر نماز میں نکال لیے جاتے تھے۔ بس نماز ہے تو بس یکسوئی ہے، رجوع اللہ ہے۔ اور ایسے ہی ونسو کی میری قربانی یہ بھی تیرے ہی لیے ہے۔ اس لیے جمعے پر بھی مسئلہ بتلایا گیا کہ 7 حصوں میں 6 آدمی نے قربانی کی نیت کی اور 6 نے کہا کہ گوشت کون بازار سے لائے گا، چلو بہتر ہے حصہ لے لیتا ہوں۔ اس نے تو اپنا دیوالیہ نکالا ہی، ان 6 کی قربانیوں کا بھی ستیہ ناش کر گیا، ان کی قربانی کو بھی ختم کر گیا۔ تو قربانی کرنے والوں کی نیت یا عقیقے کی نیت ہو یا قربانی کی نیت ہو، اگر کسی نے خالص گوشت کی نیت کی تو بقیہ لوگوں کی قربانی بھی خطرے میں پڑ گئی۔ قربانی کیا ہے؟ شیخ فتح موصلی ایک بزرگ گزرے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن دیکھا شہر میں نکلے، جگہ جگہ قربانی ہو رہی ہے۔ اللہ جب سمجھ عطا فرما دیتے ہیں پھر اللہ رب العالمین دروازے کھول دیتے ہیں، تجلیات نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ شیخ فتح موصلی نے دیکھا کہ قربانی کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کا قرب اور اتصال ہو رہا ہے۔ ادھر دیکھا قربانی، ادھر دیکھا قربانی، ادھر دیکھا قربانی۔ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی اور کہا بارے الہ، انہیں آپ نے دیا تو قربانی کر رہے ہیں، میرے پاس جان تو نہیں ہے، چلو میں خود ہی اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہوں۔ لیٹ گئے اور یوں کیا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آس پاس کے چلنے والے 2 لوگ دیکھ رہے تھے اس بوڑھے شخص کو کیا ہوا، کھلے میدان میں لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد کہا ان کے پاس جانور ہیں، یہ قربانیاں کر رہے ہیں، میرے پاس قربانی کا جانور تو نہیں ہے، ہاں یہ آپ کی دی ہوئی جان ہے، اسی کو دے دیتا ہوں۔ کھلے میدان میں لیٹے اور یوں انگلی چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر، اور روح پرواز ہو گئی۔ چلنے والوں نے مڑ کر دیکھا کہ بوڑھے شخص کو اٹھاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے کہ ایک سبز لکیر لگی ہوئی ہے اور شیخ کی روح پرواز کر چکی۔ تو یہ تو سمجھ میں آئے کہ قربانی ہے کیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہم تمہاری قربانی کے جانور پر اپنا دست شفقت، اپنا دست شفقت رکھ دیتے ہیں، قبولیت کا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بس ہم نے لے لیا، ہم نے قربانی کو وصول کر لیا۔ اسی لیے تو سیدنا علی فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کا دن ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، اسی میں سیدہ فاطمہ کے جانور کی قربانی بھی ہونے والی ہے۔
مجھ سے کہا گیا علی فاطمہ کو بلاؤ۔ سیدہ فاطمہ انتہائی شرم و حیا والی خاتون آتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ اپنے جانور کے قریب کھڑی ہو جاؤ، تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہوگا، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ فاطمہ کی خطائیں کیا تھی؟ وہ تو مجھے اور آپ کو بتلانا تھا، وہ تو قیامت تک آنے والی امتیوں کو بتانا تھا کہ تمہاری قربانی کا جانور خالی جانور نہیں ہے، اس کو خالی 4 ٹانگوں والا چوپائے نہیں سمجھنا، یہ آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ ساتھ میں فرمایا فاطمہ قربانی کے یہ جانور 70 درجہ زیادہ وزنی کر کے کل تمہارے اعمال کے ترازو میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی موجود تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کر لیا اللہ کے رسول کیا آپ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ خاص ہے کہ اتنا ثواب اس دن دیا جائے گا؟ فرمایا خاص تو ہمارے خاندان کے ساتھ ہے، لیکن عموم میں سارے مسلمان داخل ہیں، سب کی قربانی کا یہی حال ہے۔ تو قربانی ایک عظیم ترین نعمت ہے، اس لیے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص پر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، کیا فرمایا؟ جس شخص کو اللہ نے وسعت دے دی وہ قربانی کر سکتا تھا لیکن پھر قربانی نہیں کی، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ کیوں ہماری عیدگاہ میں آ گیا؟ اسے عیدگاہ میں آنے کی کیا ضرورت آئی جب وہ تقرب کو پانا ہی نہیں چاہتا ہے، جب وہ تقرب کو لینا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے اثاثے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ہماری محبت کے مقابلے میں مادیت سے محبت ہے، ہماری محبت کے مقابلے میں دراہیم و دینار سے محبت ہے۔ فرمایا ہم بھی اسے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو ہم سے ملنا چاہتا ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس شخص کو ہم نے دیا اور وہ ہماری محبت میں ایک جانور بھی ذبح نہیں کرنا چاہتا ہے، فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں وہ ہماری عیدگاہ میں آنے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ قربانی کرتے ہیں اس دعا کو کہیے، یہ آیت مبارکہ کو کہیے، پڑھوایا جاتا ہے جانور پر چھری چلانے سے پہلے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بہت توجہ دیجئے، و محیایا و مماتی، میری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ہماری زندگی میں قیمتی چیز کیا ہے؟ عظیم ترین نعمت جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان خطرے میں ہے، اگر ایمان خطرے میں ہے، اگر ایمان گھٹ رہا ہے، اگر ایمان کامل نہیں ہے، اگر ایمان کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، تو گویا آدمیوں کو محسوس کر لینا چاہیے میں بیمار ہوں۔ بار بار آدمی کو اس پر سوچنا چاہیے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں ایمان لاؤ۔ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کے لیے آدمی ایمان کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی قربانی دیتا ہے۔ ایک صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکہ میں ہیں، حضور مدینہ میں جا چکے ہیں۔ خیال ہوا اگر میں مکہ میں رہا، ابھی چونکہ مکہ کی فضا مقدر فضا ہے، ابھی چونکہ مکہ کی فضا ایسی ہے جہاں ایمان والوں کی کثرت نہیں ہے، خطرہ ہے کہیں میرے گھر کے لوگ مجھے بہکا نہ دیں، مجھ پر حالات نہ آئیں ایسے کہ میں انہیں خدا جانے برداشت کر سکوں یا نہ کر سکوں، بہتر ہے مکہ سے نکل جانا اور مدینے کا رخ کرنا۔ اونٹ لیا، اونٹ پر سوار ہوئے، بیوی کو بٹھایا اور دونوں کے درمیان چھوٹا ننھا منا بچہ جو ابھی دودھ پی رہا ہے۔ مکہ سے نکلے، صبح کے بالکل اندھیرے میں نکل رہے ہیں کہ مکہ کی سرحد سے طلوع صبح سے پہلے نکل جاؤں، لیکن سسرال والوں کو پتہ چل گیا۔ وہ پیچھے دوڑے اور حدود مکہ میں جا کر ان کے اونٹ کی لگام پکڑ لی اور ابو سلمہ سے کہا تم تو جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو تو نہیں جانے دیں گے۔ تم تو جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو تو نہیں جانے دیں گے۔ میاں بیوی کا تعلق ہے اور انتہائی انسیت والا تعلق ہے، ایک دوسرے پر جان دینے والے ہیں دونوں، اور پھر ننھا منا پھول بھی تو ہے، لیکن ایمان ہے، لیکن ایمان ہے۔ ایمان ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ جب ایمان کی باری آتی ہے پھر میرے غیور مسلمانوں، پھر اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔
اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو سلمہ نے سسرال والوں سے کہا تمہاری بیٹی میرے ساتھ جا رہی ہے اور خوشی سے جا رہی ہے اور خوش ہے، تم ذرا پوچھو۔ انہوں نے کہا میں خوش ہوں، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، ایمان میں بھی قبول کر چکی ہوں۔ کہ نہیں، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، فیصلہ کرنا ہے، یا ایمان کو بچاؤ یا بیوی کو بچاؤ۔ کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میں بیوی کے لیے ایمان کو چھوڑ دوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری لڑکی تمہارے حوالے ہے، تمہاری لڑکی تمہارے حوالے ہے۔ ادھر اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور نکلنے لگے، لیکن کہاں؟ ابو سلمہ کے لوگ آگے، یہ چھوٹے بچے کو کہاں تم لے جاؤ گے؟ تم چلے جاؤ، ہم اس بچے کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ تم شوہر والے ہو، چلے جاؤ، اس چھوٹے بچے کو ہم کیوں چھوڑیں گے؟ تو شوہر الگ، بیوی الگ، چھوٹا بچہ الگ۔ یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی ایمان کے ساتھ محبت ہے۔ ہم آج جو دور چل رہا ہے، آج ارتداد ذہنی کا دور چل رہا ہے۔ ارتداد ذہنی کہتے ہیں آدمی کھاتا بھی رہتا ہے، پیتا بھی رہتا ہے، مکانات بھی بناتا ہے، دکانیں بھی چل رہی ہیں، اے ٹی ایم بھی جیب میں ہیں، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، بینک بیلنس بھی موجود ہے، لیکن ایمان چھین لیا جاتا ہے، لیکن ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور مسلمان خوش ہوتا ہے، ہاں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایمان ایک تقاضا کرتا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں جب کسی چیز سے مقابلہ پڑتا ہے تب آدمی پہچانا جاتا ہے ایمان کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج کا دور پر خطر دور ہے، آج کا دور پر خطر دور ہے۔ آج ایمان پر ڈاکے پڑتے ہیں، آج ایمان کو چھین لیا جاتا ہے، مختلف انداز میں ایمان چھین لیا جاتا ہے اور آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان بار بار آدمی احتساب کرنا چاہیے۔ خود فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مرو، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کے دن سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ ہر دن سونے سے پہلے آدمی دن کا حساب کرے، آج دن بھر میرا کیسے گزرا۔ اگر قلب جواب دیتا ہے اچھا گزرا تو الحمدللہ کہیں، اور اگر قلب جواب دیتا ہے آج فلاں فلاں گناہ ہوا، آج فلاں فلاں برائی ہوئی، آج فلاں فلاں مقام پر یا فلاں فلاں عمل دین کے خلاف ہوا، 100 بار توبہ کر کے سونا چاہیے آدمی کو۔ ایسے ہی سو گیا تو غبار دل پر موجود رہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی خطا کرتا ہے سیاہ داغ لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کر لیتا ہے، داغ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل کی ساری پلیٹ کلا بل رانا علی قلوبہم، داغوں سے سیاہ ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی طاعت کو جانتا ہے، ثواب کو جانتا ہے، لیکن ثواب کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ نماز کا وقت قریب ہے اور کوشش کی جا رہی تھی کہ مدنی عیدگاہ میں عید نماز ہو، بہت کوشش کی گئی، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے بہرحال وہی ہوتا ہے۔ اللہ کو منظور ایسے ہی تھا۔ انتظامیہ نے بھی بہت کوشش کی، کل سے مائک وغیرہ بھی فٹ کے صفائی وغیرہ بھی کی، لیکن صبح بارش ہوئی تو وہاں گیلا ہو گیا سارا صحن، اس لیے وہاں ممکن نہ ہو سکا۔ مدنی عیدگاہ کے لیے چندہ یہاں الحمدللہ اس وقت ہوگا۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر چندے میں حصہ لیجئے۔ عیدگاہ کی ضرورتیں ہیں اور بہت ضرورتیں ہیں، اللہ کرے کہ وہ ضرورتیں پوری ہوں اور ہم پھر ایسے موقع پر بھی پھر وہیں عید نماز پڑھ سکیں۔ اللہ پاک سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان ایک عظیم ترین نعمت ہے، آج ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ارتداد ذہنی کی ایک فضا چل رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، تعلیم کے ذریعے سے بھی، باقی ذرائع سے بھی، کہ مسلمان کو خالی مسلمان رکھا جائے، اس کے ایمان کو کھرچ لیا جائے، مسلمانوں کو بحیثیت قوم مسلمان نہ رہنے دیا جائے، ایمان ان کے اندر سے نکال لیا جائے۔ اور یاد رکھیے، جب ایمان کے تقاضے آئے، ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ لوگوں نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی کا نام ہے صہیب رومی، روم کے رہنے والے ہیں، مکہ المکرمہ میں آئے تو بہت بڑے کاریگر تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے تو ایمان لے آئے۔
صاحب ایمان بھی تھے اور بڑے کاریگر بھی تھے، اس لیے مکہ کے لوگ جس کام کو وہ جانتے تھے ان سے خوب کراتے تھے، اور مکہ کے ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو بڑے کاروباری لوگ ہیں، بڑے بڑے صاحب سرمایہ لوگ ہیں۔ چنانچہ خیال ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے مدینہ منتقل ہو گئے ہیں، اگر میں مکہ میں ہی رہا تو میرے لیے حالات پیدا ہو جائیں گے، آپ توجہ ادھر رکھیے، تو میرے لیے حالات پیدا ہو جائیں گے، تو میرے لیے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ بس پھر کیا تھا، مکہ سے نکلے، اونٹ پر سوار ہوئے اور نکلے مکہ سے۔ مکہ سے جو نکلتے ہیں کفارہ نے مکہ کو پتہ چلتا ہے، جا کر سرحد مکہ میں ہی ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی جاتی ہے، صہیب تم نے سارا مال ہمارے شہر میں کمایا، اب تم کیا مال کے انبار کو لے کر ہمارے شہر سے نکلو گے؟ دو ٹوک جواب دیا، میرے اونٹ کی تلاشی لے لو، کیا تمہیں 1 درہم اور 1 دینار ملے گا؟ اونٹ کی تلاشی لی گئی تو کچھ نہیں، صہیب رومی خالی تھے، لیکن کہا تم تو بہت بڑے کاروباری آدمی ہو، تمہارا اثاثہ اور سرمایہ تو بہت زیادہ ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، مال کو ہمارے حوالے کرو۔ اب فیصلہ کرنا ہے ایمان یا مال، اب فیصلہ کرنا ہے ایمان یا مال۔ میرے ایمان والے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ 1 درہم کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ یبیع دینہ بعوض الدنیا، لوگ اپنے ایمان کو 1 درہم کے لیے بیچ دیں گے، کروڑوں کے لیے نہیں، 1 درہم کے لیے بیچ دیں گے۔ آج مسلمانوں کی وہ فضا نظر آ رہی ہے، مال سے بڑی ہوئی محبت خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسلمان بہت کمزور ہو جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر ہو جائے گی؟ کیا مسلمان بہت کم ہوں گے؟ کیا ان کے لیے عالم کا سارا خطہ خالی ہو جائے گا؟ وہ کسی کوہ دامن میں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، عالم کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہوں گے، ان کے شہر ہوں گے، ان کی پراپرٹیاں ہوں گی، ان کے لیے انبار ہوں گے مالوں کے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، جب وہ عالم میں پھیلے ہوئے ہوں گے پھر کمزور کیوں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ تو میرا اور آپ کا صبح اور شام ایک امتحان ہوتا ہے، ایک طرف دنیا سامنے آتی ہے، ایک طرف ایمان کا تقاضا سامنے آتا ہے۔ اس وقت آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں صاحب ایمان ہوں، میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، بس یہی ہے وہ وَمَحْيَايَ۔ ابھی آپ جانور کو ذبح نہ کریں، پہلے آپ اپنی خواہشات کو ذبح کریں۔ ہر قربانی ذبح کرنے والا یا ہر شخص جو عیدگاہ میں آیا ہے یا ہر وہ شخص جو اپنے گھر میں ہے اس آیت کو بار بار پڑھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، 4 عجیب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میری نماز اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے، میری قربانی تقرب اللہ کے لیے ہے، وَمَحْيَايَ، میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ آپ جب دفتر میں ہوں قلم آپ کے ہاتھ میں ہو اور کچھ ایسا لکھنا چاہتے ہو جس سے آپ کچھ تنخواہ کے بغیر لینا چاہ سکتے ہو، لے سکتے ہو، فوراً سوچئے وَمَحْيَايَ، میرا جینا تو اللہ کے لیے ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کھیت میں ہو اسی کو سوچئے، آپ دکان پر ہو اسی کو سوچئے، آپ کی دکان پر کوئی انجانہ گاہک آ جائے جس کو آپ 2 ہاتھ کر سکتے ہو، فوراً سوچئے وَمَحْيَايَ، میرا جینا تو اللہ کے لیے ہے، کیا میں دغا کر سکتا ہوں، کیا میں دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اور یہ نئی بات نہیں، ایسی فضائیں مسلمانوں پر گزر چکی ہیں، ایسی فضائیں مسلمانوں پر گزر چکی ہیں جو ہر وقت استحضار ہوتا تھا وَمَحْيَايَ وَمَحْيَايَ۔ تو صہیب نے کیا کہا، مکہ کے لوگوں تم مجھے امتحان میرے ایمان اور مال کے درمیان میں موازنہ کرنا چاہتے ہو تو میں مال کو تو چھوڑ سکتا ہوں، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی نوجوان کہے یہ صحابی تھے، چلیے آگے چلیے۔ ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ابراہیم بن ادھم، ایک بہت بڑے علاقے پر ان کی بادشاہت تھی، خوب روب داب تھا اور خوب ان کا دبدبہ تھا۔ خیال آیا کہ یہاں رہتے ہوئے جس قسم کا قرب حاصل ہونا چاہیے تھا مجھے حاصل نہیں ہو رہا ہے، جس قسم کا تقرب حاصل ہونا چاہیے تھا نہیں حاصل ہو رہا ہے،
اور زندگی فانی ہے، خدا جانے کب بلاوا آ جائے۔ اگر میں اس بادشاہت میں ہی لگا رہا تو شاید وہ تقرب جو میں چاہتا ہوں حاصل نہیں ہوگا۔ آنن فانن چھوڑ دیا، آنن فانن چھوڑ دیا، آنن فانن چھوڑ دیا۔ پوری پارلیمنٹ، پورا ملک حاضر ہو گیا، پوچھ رہا ابراہیم اعظم سے کیوں چھوڑا؟ کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، بس میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور چھوڑنے کے بعد یکسوئی یہاں تھی، وہاں چلے گئے۔ یکسوئی یا پہاڑوں میں تھی اس زمانے میں، دریا کے کناروں پر تھی۔ ایک وقت آیا کہ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر کسی پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا گزر ہوا دیکھا کہ بادشاہ وقت انتہائی پھٹے کپڑوں میں، انتہائی پرانے کپڑوں میں بس کچھ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ایک وزیر جو بہت قرب رکھتا تھا، اس نے کہا شیخ کیا ہوا؟ وہ دبدبا، وہ مملکت، وہ مقام، وہ عہدہ چھوڑ کر آپ یہاں آگے ہیں اور اس گدڑی کو سلائی کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ہر وقت کپڑے تیار رہتے تھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیے ابھی بھی رعایا اور ابھی بھی مملکت اور ابھی بھی تخت آپ کے لیے حاضر ہے، بس مان جائیے، چلیے۔ یہ کیا گدڑی سلائی کر رہے ہیں؟ اللہ والے اپنے جذبات پر بہت کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تماشا دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سوئی جس سے گدڑی سلائی کر رہے تھے فوراً دریا میں ڈال دی اور کہا وزیر صاحب ذرا تلاش کرائیے میری سوئی۔ وہ کہنے لگے آپ کی سوئی اس دریا میں کون تلاش کرے گا؟ غوطہ خور لاؤں تو غوطہ خور تو پتھروں کو تلاش کرے گا، ہیرے اور جوہر کو تلاش کرے گا، ریت میں سے آپ کی سوئی کو کیسے نکالے گا؟ کہا پھر بیٹھ جاؤ، اور یوں آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر زمین کی طرف نگاہ ڈالی اور مچھلیوں سے کہا تم بھی تو اللہ کے مخلوق ہو، ذرا ابراہیم کی وہ سوئی تو ذرا ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اچانک دیکھا کہ ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی ہیں، چاندی کی نہیں، سونے کی سوئی ہیں۔ اور ابراہیم فرما رہے ہیں خدا کی مخلوق مجھے ان سوئیوں کو کیا کرنا ہے، مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ تو ایک مچھلی اپنی سوئی، وہ جو لوہے والی سوئی تھی، وہ لے کر آ رہی ہے۔ وزیر سے کہا وہ بادشاہت تھی یا یہ بادشاہت ہے؟ اس میں تقرب تھا یا اس میں تقرب ہے؟ اب سمجھ میں آئی میرے ایمان والے بھائیوں، جب ایمان کی باری آئی تو چھوڑنے والوں نے وطن ہی نہیں، چھوڑنے والوں نے مال ہی نہیں، چھوڑنے والوں نے گدی کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے کہ ابراہیم بن ادم نہیں، علاؤ الدین سمنانی، اشرف جہانگیر سمنانی ایران کے بہت بڑے علاقے پر بادشاہت کر رہا تھا۔ خیال آیا کہ قرب جو خدا کا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پا رہا ہے، اور اسی میں اگر کوئی کسی شام بلاوا آ گیا تو کل اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جس اللہ نے مجھے عظیم ترین پراپرٹی دی ہے، آنکھ کی شکل میں، دماغ کی شکل میں، کان کی شکل میں، وجود کی شکل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو پیدا ہی کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے ایمان والے بھائیوں، بار بار سوچنا ہے ہمارا رخ کہاں جا رہا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے دنیا ہماری ضرورت ہے، تجارت ہماری ضرورت ہے، ملازمت ہماری ضرورت ہے، تعلیم ہماری ضرورت ہے، کھیت ہماری ضرورت ہے، باغات ہماری ضرورت ہے، یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا بڑا المیہ یہ ہے، ہم مقصد کو بھول گئے، ضرورت کو اپنے مقصد سمجھ لیا ہے، ضرورت کو اپنے مقصد سمجھ لیا ہے۔ اس لیے ہر عبادت سے ہم معیشت کو جوڑتے ہیں، قربانی کریں گے تو لاکھوں جانور ذبح ہو جائیں گے، یہ رقم کسی اور کو دیتے، کسی اور کو دے دیتے، کسی اور کے دینے کے لیے اور بھی شمار موقع ہوتے ہیں۔ قربانی تقرب الی اللہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم ہے، میں نے ابتدا میں عرض کیا بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ خود 86-87 سال کی عمر میں اولاد ہوتی ہے، اور پھر 96 سال کی عمر میں بیٹا 6 یا 7 سال کا ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم آ جاتا ہے، ابراہیم کو خواب دکھلایا جاتا ہے۔ انبیاء کے خواب ہوتے ہیں، خواب بھی عجیب چیز ہے، ہر ایک کو اپنا خواب بیان مت کیجیے۔ خواب بھی عجیب چیز ہے، ہر ایک کو اپنے خواب بیان مت کیجیے۔ خواب کچھ دکھایا جاتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ خواب میں موسم کا بھی حال ہوتا ہے، گرمی کا خواب، سردی کا خواب، غمی کے دنوں کا خواب، خوشی کے دنوں کا خواب، ہر خواب الگ الگ ہوتا ہے۔ خواب کے بہت بڑے بتانے والے ایک بزرگ گزرے ہیں،
بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے حیات الحیوان نام سے کتاب بھی لکھی ہے. ابن سیرین بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ ملکہ دیا تھا خواب بتلاتے. ایک شخص خواب پوچھنے آتا ہے حضرت میں نے خواب میں دیکھا میرے پلنگ کے نیچے, میرے بیڈ کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا فوراً گھر والوں کو باہر نکالو اور اس مکان سے نکل جاؤ. گھر والوں کو باہر نکالا, کچھ گھنٹے گزرے, مکان گرا, مسئلہ ختم ہوا. دوسرا شخص آیا کچھ دنوں کے بعد, اس نے خواب میں بتلایا حضرت میں نے خواب دیکھا میرے بیڈ کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا خوش ہو جاؤ, بیڈ کو باہر نکالو, زمین کو کھودو, شاید سونا نکلے گا. سونا نکل آیا. جو طالب علم سبق پڑھتے تھے انہیں تو یاد تھا کہ پہلے بھی خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے, اب بھی خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے. چنانچہ طالب علم نے پوچھا حضرت 5 مہینے پہلے ایک شخص خواب بتانے آیا تھا, آپ نے اس سے کہا تھا کہ مکان گر جائے گا اور گر گیا. اب یہ شخص جو خواب بیان کر رہا ہے آپ بتلا رہے ہیں کہ سونا نکلے گا. فرمایا دیوانے, خواب میں موسم کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے. وہ گرمی کا موسم تھا, گرمی میں آگ نقصان دہ چیز ہے. گرمی میں آگ سے آدمی دور بھاگنا چاہتا ہے. مجھے اندازہ لگا اس کو نقصان پہنچنے والا ہے, میں نے تعبیر دے دی. آج تو سردی کا زمانہ چل رہا ہے, جنوری فروری کا زمانہ چل رہا ہے. آج اس نے خواب دیکھا ہے کہ بیڈ کے نیچے آگ جل رہی ہے, پلنگ کے نیچے آگ جل رہی ہے. سردی میں آگ کو آدمی پسند کرتا ہے, سردی میں آدمی کو راحت پہنچاتی ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ اسے راحت ملے گی. اس قسم کے خواب اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. تو خواب ابراہیم دیکھ رہے ہیں. انبیاء کا خواب نبوت کی قسموں میں سے قسم ہوتا ہے, وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے. چنانچہ انہوں نے خواب دیکھا, اور خواب دیکھا یہ کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. آپ چوپائے کو ذبح کرتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں کہ کم قیمت کا ہونا چاہیے. آج ہم چاہتے بھی ہیں کہ خود ذبح کرنا ہی نہ پڑے, بس ادھر سے ہی پارسل ہو جائے. اس لیے کہ اب وہ محبت, وہ الفت باقی نہیں رہی. ورنہ پرانوں کا انداز ہوتا تھا اس عید پر قربانی کی, پھر نیا جانور خرید لیا. اس لیے کہ کل اس جانور کو آپ کے سامنے لایا جائے گا. خود پیغمبر فرماتے ہیں اس کے بال لائے جائیں گے, اس کے کھر لائے جائیں گے, اس کے ہڈیاں بھی لائی جائیں گی. اس لیے فرمایا کہ جن چیزوں کو بیکار سمجھ کر ڈالتے ہو یہ بھی کل کام آنے والی چیزیں, یعنی ان پر بھی نیکیاں ملے گی. اصل تو ہے تقرب, بس تقرب اللہ حاصل ہو. آدمی قربانی کرے تو بہت سوچ سمجھ کر قربانی کرے. قربانی کرنے میں یاد رکھنا چاہیے, ہم جب قربانی کریں تو قربانی کرنے میں اندازے سے تقسیم نہیں کرنا, بلکہ تول کر تقسیم کر دینا. قربانی کے حصے کو تقسیم کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے, آپ نے قربانی کی پھر اس کے 3 حصے کر دیے, غربا کے لیے, مساکین کے لیے, اقربا کے لیے, گھر کے لیے. پھر اقربا کے لیے ہمارے کشمیر میں عجیب رواج ہے, کوئی دوست بستا ہے بڑگام میں, کوئی رشتہ دار بستا ہے ترال میں, یہاں سے جاؤ ترال گوشت لے جاؤ, کیرتن لے جاؤ, جو خود کے لیے بھی کافی نہ ہو. اسلام اس قسم کی مشقت آدمی پر نہیں ڈالتا ہے. آپ تقسیم کیجئے, قریب میں تقسیم کیجئے. ہمسائیگی پوچھا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول ہمسائیگی کیا ہے, میرا قریب ترین ہمسایہ کون ہے؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو وہ تمہارا قریب ترین ہمسایہ. پوچھا کہ اللہ کے رسول حدود ہمسائیگی کیا ہے؟ ایک روایت میں 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے. تو کیا آپ کے حصے کا گوشت 40 گھر کو نہیں پہنچا تو آپ گنہگار ہوں گے؟ بالکل نہیں. آپ جتنا آسانی سے پہنچا سکیں. یہ مشقت اسلام نہیں ڈالتا. آپ گاڑی کریں, اس کو کرایہ دیں, پھر آپ ہمارا گوشت پہنچائیں, پھر آپ بانڈی پورا گوشت پہنچائیں. بالکل یہ مشقت اسلام نہیں ڈالتا, آپ اپنے اوپر خود یہ مشقتیں ڈالتے ہیں. اسلام نے تو آسان سے اصول بتلایا, آپ چاہے سارا تقسیم کر دو, آپ چاہے سارا رکھ لو. اصل تو قلب کی کیفیت ہے. اس لیے بتایا کہ 3 حصے کر لو, غربا کو دے دو, مساکین کو دے دو, رشتہ داروں کو دے دو. اور ہرگز وہ قربانی جو آپ نے منت رکھی ہے نہ خود کھائیے نہ امیروں کو دیجیے, بلکہ غربا میں تقسیم کر دیے. مثلا کسی نے قربانی مانی کہ میرا بیٹا بیمار ہے, میرا بیٹا امتحان دے رہا ہے, کامیاب ہو گیا تو قربانی کروں گا, شفا یابی ہو گئی تو قربانی کروں گا, میرا فلاں کام ہو گیا تو قربانی کروں گا.
منت قربانی ہے، نہ امیر کھا سکتا ہے نہ صاحب خانہ کھا سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس گوشت کو کیا کرے؟ دو طریقے ہیں، خود تقسیم کرے، غریبوں کو تلاش کرے۔ لیکن کشمیر میں ملال بہت جلدی ہوتا ہے، آپ اس گھر میں دیں گے، وہ گھر والا خود بخود سوچے گا کچھ دال میں کالا ہے، میرے گھر میں کیوں نہیں پہنچایا، حالانکہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیسے پہنچاتا؟ لیکن پھر بھی بہرحال انسان یہ سوچے گا آسان طریقہ کیا ہے، یہ سارا گوشت کسی غریب کے حوالے کرو، بابا یہ تمہارا ہے، تم تقسیم کرو۔ اس کے لیے اب یہ صدقہ نہیں رہا ہے، وہ مالک بن گیا، وہ جس کو چاہے تقسیم کرے، وہ صاحب ثروت کو کھلائے، وہ عمرہ کو کھلائے، وہ بڑے بڑے مالداروں کی دعوت کرے، اس کے لیے بھی یہ صدقہ نہیں رہا ہے، اس کے لیے منت نہیں رہی ہے، وہ اس کا مالک بن گیا ہے۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے، جانور کو ذبح کریں۔ ہمارے عموماً وہ لوگ جو قصاب ہیں اس موقع پر بہت جلدی کرتے ہیں، بے رحمی کا سلوک نہیں کرنا چاہیے، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے، جانور کی کھال جلدی نہیں اتارنی ہے، اور جانور کی کھالوں کو جگہ جگہ سے سوراخ بھی نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ جانور کو ذبح کریں تو بہت سلیقے کے ساتھ کریں، بہت احترام کے ساتھ کریں۔ ہمیں عبادات میں بہت جلدی رہتی ہے، ہم چاہتے ادھر سلام پھیرا ادھر قربانی ہوگی ادھر تقسیم بھی ہوگی، نہیں، عجلت نہیں، بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ قربانی آدمی کرے۔ اس طرح ہم قربانی کریں گے تو تقرب اللہ ہوگا۔ بہرحال حضرت اسماعیل کو بتلایا گیا، بیٹے یا بنیا انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ کیا خوبی تھی، یہ کیا خوبی تھی کہ بیٹا باپ کہہ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، سمجھ کیا کرا، ذرا مجھے رائے دو، ذرا سوچو، فانظر ماذا ترى، سوچئے کیا کرنا چاہیے، باپ کہہ رہے ہیں سوچئے کیا کرنا چاہیے، اور بیٹے کی زبان پر کیا تھا، ابا جی کیا سوچیں گے، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بس پھر کیا ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر دونوں چلے مینا کے مقام پر، راستے میں الگ کیفیت آئی، اس کے لیے وقت نہیں، لٹا دیا۔ بیٹے نے خود کہا آپ کی اور میری آنکھیں ٹکرا رہی ہیں، لگتا آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے۔ پیشانی کے بل لٹا دیا گیا۔ اب ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری کس کے حکم سے چلتی؟ اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، جبرائیل کا حکم۔ جبرائیل وہ تم والے لو جو حابیل نے قربان کیا تھا، جنت میں پہنچو، جنت میں پہنچو، اور دمبوں کی ریوڑ میں پہنچو، اس ریوڑ کو اٹھاؤ، اس دمبے کو اٹھاؤ۔ اور جبرائیل آسمان سے ہی آواز لگاتے آ رہے ہیں، تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دراصل ابراہیم کو بتلایا جا رہا ہے کہ خبردار، ذرا ہلکا ہاتھ لگائیے، ادھر اوپر سے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ اللہ نے آپ کو، اسماعیل کو، دونوں کو سچا پایا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، ادھر ابراہیم کی آنکھ اوپر اٹھتی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ بڑے ہیں۔ اور ادھر جب اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل نے دیکھا ہاتھ ڈھیلا ہو گیا ہے، چھری اٹھا لی گئی ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں کا ترانہ تکبیر تشریق بن گئی۔ ہم مسجد میں دیکھتے ہیں 4 آدمی زور سے پڑھتے ہیں، باقی شرماتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا عجیب انداز ہے، جہاں ہمیں شور نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم شور کرتے ہیں، جہاں ہمیں اپنی ایمانی کیفیت دکھانی چاہیے وہاں ہم سست ہیں، 2 آدمی پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، باقی خاموش تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ ایمان کے ایمانی جذبات ہیں، ہر آدمی کی ایمانی کیفیت اس موقع پر ابھرنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرفے کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مرد عورت کے لیے لازم ہے، مرد زور سے کہیں، خواتین آہستہ کہیں، رکعت چھوٹ جائے سلام پھرنے کے بعد اس کو کہیں، لیکن تکبیر تشریق ضرور کہنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گھڑی بتلا رہی ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے۔ نماز عید 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب ہے، کیونکہ سال میں 2 ہی بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے ممکن ہے ذہن سے نکل چکا ہو۔ اس کا طریقہ آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ ہے۔ نماز عید الاضحیٰ نماز عید الفطر کی ہی طرح ہے، 2 رکعت نماز واجب، ما زائد واجب 6 تکبیروں کی۔ یہ ہمارے ولی کا آنکھیں کل سے لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعا کریں ان کے لیے۔ پچھلے
साल हर साल से कुर्बानी दे रहे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह दे रहे हैं। कोई चीज़ यहाँ घटती है तो खुद ही ले भी आते हैं, अल्लाह अजर अता फरमाए। नमाज ईद उल फितर 2 रकत, 3 तकबीरें पहली रकत में ज़ायद हैं, 3 तकबीरें दूसरी रकत में ज़ायद हैं। सबसे पहले तकबीर तहरीमा है जो हर नमाज में होती है, अल्लाहु अकबर, हाथ बांधेगी। ये वो तकबीर है जो हर नमाज में हम कहते ही हैं। इसके बाद इमाम लगातार 3 तकबीर कहेगा, आप भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले सना पढ़ेंगे। ज़ायद तकबीर कहने के बाद, यानी पहले दोबारा सुन ले, पहले तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ बांधेंगे, सना पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? वला इलाहा गैरु। कुछ अहबाब आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। जब आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें, कोई भी नमाज, अहनाफ के यहाँ सिर्फ बस वला इलाहा गैरु तक, कुरान इमाम के हवाले है, उसी को पढ़ना है, इसलिए आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह वही पढ़ेगा, वला इलाहा गैरु तक बस रुक जाएंगे। अब फिर इमाम तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, कानों तक आप भी हाथ ले जाएंगे, वो भी ले जाएंगे, छोड़ देंगे। एक अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ ले जाएंगे, छोड़ देंगे। ज़ायद तकबीर 2 हो गई। तीसरी ज़ायद तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे पहली रकत में, यानी 3 ज़ायद तकबीर। उसके बाद सूरह फातिहा, इमाम कोई सूरत पढ़ेगा, पहली रकत मुकम्मल होगी। दूसरी रकत के लिए इमाम खड़ा होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप रमज़ान में वितर पढ़ते हैं। दूसरी रकत के लिए इमाम खड़ा होगा, पहले सूरह फातिहा, उसके बाद कोई सूरत तिलावत होगी, फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आप रुकू में नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर कहकर हाथ को कानों तक ले जाएंगे, छोड़ देंगे। लगातार 3 तकबीरें, अल्लाह अकबर, हाथ कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर, हाथ कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। ये तो 3 तकबीरें ज़ायद होगी दूसरी रकत में सूरत के बाद रुकू से पहले। अब चौथी तकबीर होगी अल्लाह अकबर, तो हाथ कानों तक नहीं ले जाएंगे बल्कि रुकू में चले जाएंगे। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। नमाज के बाद मुख्तसर दुआ होगी, दुआ के बाद खुतबा होगा। याद रखना चाहिए ईद की तकमील खुतबे के इख्तिताम पर होती है, इसलिए बाद आप पीछे से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। नुकसान की बात है, आदमी कमाने आया, आधा कमा कर लेकर चला गया, आदमी नेकी करने आया, आधी नेकी करके चला गया। सुकून के साथ नमाज मुकम्मल होगी। नमाज के बाद अपने अपने घरों की तरफ रुख करेंगे। याद रखना चाहिए वो हदीस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाते हैं, मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, ईद की नमाज पढ़ने आने वाले लोगों की दीनी मुरादों को पूरा करूँगा, जो मुझसे मांगेंगे। दुनिया में उनकी मसलियत के बारे में ख्याल रखूँगा, जो मसलियत होगी वो दूंगा, जो मसलियत नहीं होगी उसके लिए बदला अता फरमाऊँगा। अल्लाह पाक सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए।